بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام کا نکاح ایران کی شہزادی سے کیسے ہوا، ہم اس ویڈیو میں جانیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے اور حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عمر فاروق خلیفہ بنے۔ جب عمر فاروق خلیفہ بنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یاد تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ ایران کے بادشاہ کی حکومت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اس لیے عمر بن خطاب نے لشکر تیار کیا اور لشکر کو حکم دیا کہ جاؤ اور ایران کے بادشاہ کی حکومت کو ختم کر دو، کیونکہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول یاد ہے جس میں کہا تھا، اللہ ایران کی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ لشکر ایران پہنچا اور ایران پر حملہ کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسلامی فوج نے ایرانی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ایران پر اسلامی جھنڈا لہرا دیا گیا۔ اسلامی لشکر نے ایران کو فتح کر لیا اور ایران کے بہت سے مردوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا اور انہیں مدینہ لے آئے۔ حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں ایک قاصد حاضر ہوا۔ اس قاصد نے کہا، ہم نے ایران کو فتح کر لیا ہے، ہم مردوں اور عورتوں کو قیدی بنا کر مدینہ لے آئے ہیں، لیکن ان میں ایک لڑکی ہے جو اپنے آپ کو شہزادی کہتی ہے۔ وہ اپنا نام شیربانو بتاتی ہے اور خود کو ایران کے بادشاہ کی بیٹی بتا رہی ہے۔ مردوں کو تو ہم غلام بنا لیں گے اور عورتوں کو کنیز بنا لیں گے، لیکن اس لڑکی کا ہم کیا کریں گے جو خود کو شہزادی بتا رہی ہے؟ اگر ہم نے اس کو کنیز بنا لیا تو اس کے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ وہ شاہی محلوں میں رہی ہے اور اس نے اس طرح کی زندگی نہیں گزاری، اس لیے اس کو قیدی نہ بنایا جائے، مدینے میں کوئی نوجوان دیکھ کر اس کی شادی کرا دی جائے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان سے مشورہ کیا تو لوگوں نے بھی کہا کہ اس لڑکی کی شادی کرا دینی چاہیے۔ کہنے لگے کہ یہ تو شہزادی ہے، اس کے لیے ایسا لڑکا مدینے میں کہاں سے لائیں گے؟ شہزادی تو پہلے ہی بہت سے لوگوں کے رشتے ٹھکرا چکی ہے، شہزادی شیربانو کے لیے کون سا شہزادہ لائیں گے؟ یہ سن کر حضرت عمر فاروق فرمانے لگے، اے لوگوں، میں اس ایران کی شہزادی کے لیے ایک شہزادہ لے آؤں گا۔ وہ شہزادوں کا شہزادہ ہے، وہ اسلام کا شہزادہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ امام حسین کو پیش کرتا ہوں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا تو تمام صحابہ کرام ایک زبان ہو کر کہنے لگے، اے امیر المومنین، اس شہزادی کے لیے امام حسین علیہ السلام جیسا شہزادہ ہی بہتر ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اس شہزادی نے بھلے ہی لاکھوں لوگوں کو ٹھکرایا ہو، جب یہ اسلام کے شہزادے امام حسین علیہ السلام کو دیکھے گی تو وہ انکار نہیں کر سکے گی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کو بلایا اور فرمایا کہ ہم ایران کی شہزادی کا نکاح امام حسین علیہ السلام سے کرنا چاہتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو آپ کی مرضی ہے وہی میری بھی ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور امام حسین علیہ السلام سے فرمایا، اے شہزادے، ہم نے آپ کے لیے ایران کی شہزادی کا رشتہ دیکھا ہے جو قیدی بنا کر لائی گئی ہے، ہم شہزادی کا نکاح آپ سے کروانا چاہتے ہیں، اس پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جیسے آپ لوگوں کی مرضی ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایران کی شہزادی شیربانو کو بلایا اور فرمایا، جتنی بھی عورتیں ایران سے قیدی بنا کر لائی گئی ہیں، ہم نے ان تمام خواتین کو کنیز بنا لیا ہے، لیکن ہم تمہیں کنیز نہیں بنانا چاہتے، ہم تمہارا نکاح کروانا چاہتے ہیں، کیا تم نکاح کے لیے راضی ہو؟ یہ سن کر شہزادی کہنے لگی کہ مجھے بتائیے کہ شادی آپ کی مرضی کی ہوگی یا میری مرضی کی ہوگی؟
یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے اسلام میں لڑکی کی رضامندی کے بغیر شادی نہیں ہوتی۔ یہ سن کر شہزادی کہنے لگی کہ میں آپ کے اسلام پر قربان، مجھے قیدی بن کر بھی ایسا لگ رہا ہے جیسے میں آزاد ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو لڑکا پسند آ جائے تو آپ ہاں کر دیجیے گا۔ اس پر شہزادی شیربانو کہنے لگی میں ہزاروں شہزادوں کے رشتے ٹھکرا چکی ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے شک تم ہزاروں شہزادوں کے رشتوں کو ٹھکرا چکی ہو، لیکن جس کو ہم پیش کرنے والے ہیں وہ شہزادوں کا بھی شہزادہ ہے، وہ جنت کا شہزادہ ہے، اسلام کا شہزادہ ہے، وہ ایک بار مسکرا دے تو اندھیروں میں اجالے ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر شہزادی شیربانو کہنے لگی کہ سوچ لیجئے اگر میں انکار کر دوں تو مجھ پر کوئی زبردستی نہیں کی جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہارے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کو شہزادی کے سامنے لایا گیا۔ جب شہزادی شیربانو کی نظریں امام حسین علیہ السلام پر پڑی تو وہ چیخ اٹھی اور کہنے لگی خدا کی قسم میں جب سے بالغ ہوئی ہوں تب سے میں نے 170 مرتبہ اس چہرے کو خواب میں دیکھا ہے۔ شہزادی کہنے لگی کہ میں نے آج تک ہزاروں رشتوں کو ٹھکرایا ہے اس لیے کہ ان میں امام حسین علیہ السلام کا چہرہ دیکھتی تھی۔ آج مجھے اپنے خوابوں کا شہزادہ مل گیا ہے، آج مجھے میری منزل مل گئی ہے، میں نکاح کے لیے راضی ہوں۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کا نکاح ایران کی شہزادی کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا۔ یہ شادی نہایت خوبصورت طریقے سے ہوئی۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔